اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ درود پڑھیے گا بابا دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ ماشاءاللہ ابتدائے مجلس ہے، علماء و ذاکرین میرے بعد بڑے بڑے پڑھنے والے موجود ہیں۔ میں آپ کا مقامی خادم ہوں، جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت میں رہتے ہوئے میں نے چند جملے جناب سیدہ ہی کی عظمت کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ چونکہ مجلس میں بھی عنوان جناب سیدہ کا رکھا گیا، لہٰذا میری کوشش ہے کہ میں جناب سیدہ کے عنوان سے چند جملے عرض کروں۔ اسی لیے میں نے عنوان کلام سورہ دہر کی پہلی آیت کو قرار دیا۔ عرض کروں میں کہ اس دنیا میں انسانوں کی عام طور پہ 4 قسمیں علماء بیان کرتے ہیں۔ 4 قسم کے لوگ اس دنیا میں عمومی طور پہ پائے جاتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جسے بخیل کہا جاتا ہے، بخیل۔ بخیل کون سا انسان ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس دنیا میں رہ کے جو خود تو کھاتا ہے لیکن کسی کو کھلاتا نہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، اپنی سہولیات سے استفادہ کرتا ہے، خود کھاتا ہے، کسی کو نہیں کھلاتا، اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔
دوسری قسم انسان کی لئیم ہے۔ لئیم وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے لیکن نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا۔ ہر قسم کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، بچتیں کرتا ہے، حفاظت کرتا رہتا ہے، اپنے مال کی بینک میں رکھتا ہے، ہر طرح اس کو محفوظ کرتا ہے، خود بھی غریبوں کی طرح زندگی گزار دیتا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے۔ وضاحتیں مجھے نہیں عرض کرنا، میں نے بس اتنا ہی عرض کرنا، یعنی لئیم کون ہے؟ جو خود بھی نہیں کھاتا اور کسی کو بھی نہیں کھلاتا، اس کو لئیم کہا جاتا ہے۔ دو قسمیں ہو گئیں، دو قسمیں میں نے اور عرض کرنا ہے انسان کی۔ ایک قسم ہے جس کو سخی کہا جاتا ہے۔ سخی وہ ہے کہ جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ جو خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اسے سخی کہا جاتا ہے۔ بڑے بعضمت لوگ ہیں کہ جو سخی ہوتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ سخی ہوتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ سخیوں کی بات کی جائے تو پرانے زمانے سے آج تک سخی جب ذکر کیا جائے تو حاتم طائی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ مولا کائنات کے سامنے کسی نے حاتم طائی کا ذکر کیا اور کہا کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے سخی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کیسا سخی تھا؟ اس کے سخی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جب پوچھا نا کہ اس کے سخی ہونے کی دلیل کیا ہے تو کہا کہ اس نے اپنے گھر کے 40 دروازے بنائے تھے۔ اگر کوئی فقیر 40 دروازے مانگ کے جاتا تو وہ فقیر بھی غنی ہو جاتا تھا۔ یعنی اتنا دیتا تھا کہ 40 دروازوں پہ مانگ کے کسی دروازے سے نہ نہیں ہوتی تھی۔ اگر 40 دروازے پھر کے جاتا تھا تو وہ فقیر غنی ہو جاتا تھا۔ جب سرکار کو عرض کیا گیا نا کہ اتنا بڑا سخی تھا کہ 40 دروازے بنائے تھے، جو 40 دروازے پھر کے جاتا تھا غنی ہو جاتا تھا، مولا کائنات تعجب سے دیکھ کے کہتے ہیں غنی کرنے کے لیے 40 دروازے پھراتا تھا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ یعنی غنی کرنے کے لیے 40 دروازے پھراتا تھا، پھر جا کے غنی کرتا تھا۔ یہاں گجرات میں ایک اہل سنت ہوتے تھے، وکیل، ہمارے پروگراموں میں آیا کرتے تھے، مجھے پورا نام ان کا یاد نہیں، فوت ہو گیا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اہل سنت تھے، مفتی صاحب ان کو ہم کہا کرتے تھے، ویسے داڑھی مون تھے اور مطلب وکیل تھے، مفتی ان کی ال تھی یا جو بھی تھا۔ وہ ہمارے ایک پروگرام میں آئے تو کہا کہ ایک مرتبہ فقیر جب آیا مولا علی کے پاس تو کہا کہ کچھ چاہیے، روٹی کا سوال ہے۔ جب روٹی کا سوال کہا تو کہا روٹی تو اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ دے دو، کہا اونٹ قطار میں ہے، کہا پوری قطار دے دو۔ مفتی صاحب کا جملہ ہے، جب کہا نا پوری قطار دے دو تو جو مہاری تھا نا اس نے فوراً مہار چھوڑ دی۔ اگر کہوں کہ مہار غلام کے ہاتھ میں ہے، کہیں علی یہ بھی نہ کہہ دے کہ غلام سمجھ دے۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش۔
ایک بخیل ہوتا ہے، ایک لئیم ہوتا ہے، ایک سخی ہوتا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے گا، بخیل کون ہوتا ہے؟ جو خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ لئیم وہ ہوتا ہے نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ آپ کی پوری توجہ، میں موضوع کے بالکل قریب آ گیا اور وقت بھی بہت کم ہے، میں نے بات بھی آپ تک پہنچانی ہے۔ ایک ہے کریم، اور کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے۔ جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلا دے اسے کریم کہا جاتا ہے، اسے کریم کہا جاتا ہے۔ کائنات میں ڈھونڈ کے دیکھو، پوری کائنات میں آل محمد کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں نظر آتا کہ جو خود نہ کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی آپ کی، آپ کی بڑی نوازش آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی۔ کریم گھرانہ، نبی اور آل نبی کا گھرانہ جو ہے وہ کریم گھرانہ ہے۔ پوری توجہ کا طالب ہوں۔ سورہ دہر کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی ایک آیت کو۔ اب ساری سورہ کی وہ فضائل جو قرآن میں لکھے ہیں وہ بیان کرنے کا میرے پاس وقت نہیں۔ بات کا آپ کو پتہ ہے، مولا حسن و حسین کے لیے ایک منت مانی گئی کہ منت پوری ہو جائے تو 3 دن روزے رکھیں گے۔ وہ روزوں کی بات آپ کے ذہن میں ہے؟ خاندان طہارت کے جتنے افراد تھے ان سب نے یہ منت مان لی۔ صرف خاندان طہارت کے افراد نے منت نہیں مانی، بلکہ اس گھر کی کنیز فضہ نے بھی منت مانی۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، سب نے منت مان لی۔ قرآن کہتا ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وہ ایسا گھرانہ ہے جو نظر کر کے نظر کو پھر پورا بھی کرتا ہے۔ نظر کے پورا کرنے کا وقت آیا، روزے رکھ لیے گئے، افطار کا وقت آیا، مسکین آ گیا۔ انا مسکین من مساکین المدینہ، میں مدینے کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، روٹی کا سوال ہے۔ اٹھائی حضرت علی نے روٹی، سیدہ نے بھی روٹی، حسنین نے بھی روٹی اٹھائی۔ فضہ نے سوچا جب انہوں نے نہیں کھائی تو میں کیوں کھاؤں؟ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی۔ جناب فضہ نے بھی روٹی اٹھا کے دے دی۔ دوسرے دن پھر پانی کے ساتھ افطار کیا، دوسرے دن پھر افطار کا وقت آیا تو ایک یتیم آ گیا، روٹی کا سوال ہے، پھر سب نے روٹی دے دی۔ بہت توجہ ہے آپ صاحبان کی، جب سب نے روٹی دے دی پھر روزہ افطار کیا گیا پانی کے ساتھ۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر اسیر آ گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن کے لفظ ہیں، پہلے دن مسکین آیا تھا، دوسرے دن یتیم آیا تھا، تیسرے دن اسیر آیا تھا۔ میں آپ کا خادم ہوں، مجھے یہاں پہ 30-35 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے گجرات میں۔ اسیر اس دور میں مسلمان نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ اس دور میں مسلمان اسیر نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو کافر بن کے قیدی آتا تھا نا وہ اسیر ہوتا تھا، اور جیلیں بھی نہیں تھی۔ اسیروں کو رکھنے کے لیے جیلیں نہیں تھی۔ ہوتا کیا تھا کہ وہ اسیر کسی صحابی کے ذمے لگا دیا جاتا تھا کہ اس کا کھانا پینا بھی تمہارے ذمے ہے اور اس کا خیال بھی تم نے رکھنا ہے، کہیں بھاگ نہ جائے۔ اگر وہ صاحب ثروت ہوتا تھا تو اپنے گھر سے کھلاتا تھا، اور اگر صاحب ثروت نہیں ہوتا تھا تو کھانے کے وقت اسے اجازت دیتا تھا کہ کسی صاحب ثروت کے ہاں سے کھانا کھا کے آ جانا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہے کافر
کھانا کھانے کے لیے آ گیا ہے آل محمد کے دروازے پہ. جب اس نے کہا کہ میں اسیر ہوں تو پھر سب نے کھانا اٹھا کے اس اسیر کو دے دیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ گھرانہ صرف مسلمانوں کا محسن نہیں. بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی، بلکہ یہ انسانیت کے محسن ہیں، یہ انسانیت کے محسن ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. اب روایت یہاں تک ہے کہ 3 دن تک انہوں نے روٹیاں اٹھا کے دیں. لیکن میرا سوال یہ ہے، صرف 3 دن روٹیاں انہوں نے دی؟ نہیں، میں تو لفظ بدل کے یوں کہوں گا کہ جب تک مستحق آتا رہا یہ روٹیاں دیتے رہے. انہوں نے روٹیاں دینا بند نہیں کیا، مستحق نے آنا بند کر دیا تھا. اگر مستحق آتے رہتے تو یہ اسی طرح سے روٹیاں دیتے رہتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کے دینے والوں نے امتحان کے دینے میں بس نہیں کی، بلکہ امتحان کے لینے والے نے امتحان کے لینے میں بس کر دی. بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. بہت ٹائم مختصر جتنا مجھے دیا گیا، میری عادت ہے میں اسی ٹائم میں پڑھا کرتا ہوں. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پوری توجہ. مصائب میرے بعد والے آ کے پڑھیں گے. میں جو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کو ایک حد تک میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. 3 دن روٹیاں دیتے رہے، یعنی جب تک مسکینوں یتیموں اسیر آتا رہا یہ روٹیاں دیتے رہے. آپ کی توجہ ہے، میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. جب انہوں نے امتحان دیا نا تو قرآن یہ کہتا ہے ان الابرار، یہی وہ ابرار تھے، یہی وہ نیک تھے، یہی وہ متقی تھے، یہی وہ پرہیزگار تھے. یہ ابرار کیسے تھے کہ جب جنت میں جائیں گے تو ایسے چشمے ان کے سامنے ہوں گے کہ جن سے جب پانی پئیں گے تو زنجبیل ملا ہوا ہوگا. اور یہ ایسا گھرانہ ہے کہ جنت میں جہاں پہ چاہیں گے یفجرونہ تفجیرا، چشمے پیدا کر لیے کریں گے. یعنی پیدا شدہ چشمے نہیں بلکہ یہ چشمے پیدا کر لیں گے. قرآن حکیم کہتا ہے یہ ایسا گھرانہ ہے متکئین علی الارائک، یہ تختوں پہ بڑی شان و شوکت سے بیٹھے ہوئیں گے. لمبی بات، قرآن حکیم کی آیات میں ساری چھوڑ رہا ہوں. اس سارے منظر کو بیان کر کے اللہ قرآن میں کہتا ہے انا ھذا لکم جزاء، یہ تمہارے لیے تھوڑی سی جزا ہے، یہ تمہارے کیے کی ساری جزا نہیں. عربی زبان میں اگر اس میں نکرہ ہو اور اس پہ تنوین آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا. یہ تمہاری مکمل جزا نہیں، یہ تھوڑی سی جزا ہے. گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے آل محمد، اے آل محمد تمہارے کیے کی پوری جزا میں نہیں دے رہا. بسم اللہ تشریف لائیے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے گا بآواز بلند. جی قبلہ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجئے گا. تین منٹ جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا اس میں ابھی باقی ہیں اور علماء تشریف لے آئے ہیں، بعد میں پڑھیں گے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو 1 منٹ کے لیے توجہ فرمائیے گا. قبلہ آ گئے. اگر نکرہ پہ تنوین ہو تو اس کا مطلب تھوڑا سا ہوتا ہے، تھوڑا. یہ تمہارے کیے کی مکمل جزا نہیں، یہ تھوڑی سی جزا ہے. یہ جتنی بھی عظمتیں تمہیں ملی ہیں یہ مکمل جزا نہیں، یہ تھوڑی سی جزا ہے. اور آگے لفظ جو ہیں قرآن حکیم کے وہی عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. لیکن اس کو عرض کرنے سے پہلے یہ جملہ عرض کروں. انبیاء اللہ کے بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، انبیاء کی بڑی قدر و قیمت ہے. انبیاء جو ہیں ان کی بڑی شان و شوکت ہے. اور ہر نبی اللہ کی
پوری طرح سے اطاعت کرتا ہے، جو حکم ملتا ہے اس کی پوری اطاعت کرتا ہے۔ لیکن اطاعت کرنے والوں میں حضرت ابراہیم بہت بڑے نبی ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں کہ اللہ کہتا ہے یہ میرے خلیل ہیں، جنہیں اپنا دوست بنا لیا۔ لیکن جو دوست بنایا اس کی جب تعریف اللہ کرتا ہے تو تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے انہو کانا صدیقاً، یہ میرا بندہ میرا صدیق بھی تھا اور میرا شکر کرنے والا بندہ تھا۔ عظمتوں کی انتہا پہ نبی پہنچ جائے تو اللہ جو اسے سند دیتا ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ عبدن شکورا ہے، میرا شکر کرنے والا بندہ ہے۔ بس یہی فرق ہے انبیاء اور آل محمد میں کہ نبی جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنی عظمت بھی اس کی بڑھ کیوں نہ جائے، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے انبیاء ہوتے ہیں اور آل محمد وہ ہیں جن کو قرآن یہ کہتا ہے تمہاری مکمل جزا تو میں نہیں دیتا، لیکن وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، میں اللہ ہو کے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔